بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ ناظرین، آپ کا اسم مبارک عباس اور مشہور القابات ابو الفضل، قمر بنی ہاشم، علمدار حسینی، شہنشاہ وفا، سکائے سکینہ، غازی اور باب الحوائج ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ ام البنین تھا۔ آپ امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پانچویں اور امام البنین کی سب سے بڑی اولاد ہیں، جن کا تعلق عرب کے ایک مشہور و معروف اور بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ عباس بن علی اپنی بہادری اور شیردلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی حسین بن علی کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی، اسی لیے وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس اسلامی تاریخ کی پیشانی پر ایک عظیم ترین رہنما اور بہادر ترین جرنیل کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ ناظرین، حضرت عباس کی شجاعت و بہادری اور ان کے تمام فضائل و کمالات کی مثال و نظیر پوری تاریخ بشریت میں نہیں مل سکتی۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس نے جس عزم و حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے۔ ناظرین، عباس بن علی کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت محبت اور عقیدت تھی۔ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ جناب عباس ایسے عظیم، پاک و طاہر اور صالح ماحول میں پروان چڑھے کہ جو شاذ و نادر ہی کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پس جناب عباس نے اپنے بابا کے زیر سایہ زندگی کی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا کہ وہ اس کائنات میں عدل و انصاف کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ جناب امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے کو علم و تقوی کے خزانوں سے مالا مال کیا اور اس کے اندر ایسی عظیم عادات اور صفات کی روح پھونکی کہ جن کی بدولت وہ دنیا کے سامنے اپنے بابا کی شبیہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے انہوں نے فن سپاہ گیری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ ناظرین، جناب عباس نے والد کے سائے میں تقریباً 14 سال گزارے اور اس عرصے میں ہمہ وقت والد بزرگوار کے ہمراہ رہے اور خلافت کے دشوار ایام میں لمحہ بھر بھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ جب سن 37 ہجری میں جنگ صفین چھڑ گئی تو عباس 12 یا 13 سال کے تھے، مگر آپ نے اس جنگ میں ناقابل کارنامے سر انجام دیے۔ صفین میں جنگ زوروں پر تھی جب اچانک ایک کم عمر نقاب پوش لڑکا لشکر علی سے جدا ہوا
مورخین کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی عمر غالباً 13 سال تھی۔ مخالف لشکر کے سامنے آ کر رکا اور حل من مبارز کی صدا بلند کی۔ مخالف لشکر کے طاقتور ترین پہلوان ابو شاشا کو میدان میں نکل کر اس نوجوان کا جواب دینے کا حکم ملا، مگر اس نے کہا، شام والے سمجھتے ہیں کہ میں 1000 گھڑ سوار شہ سواروں کے برابر ہوں اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھجوا رہے ہو۔ میرے 7 بیٹے ہیں جو اس نوجوان کا جواب دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان کارزار میں روانہ کیا، جو چند ہی لمحوں میں نوجوان کے ہاتھوں اپنے خون میں نہا گیا۔ ابو شاشا نے بڑی حیرت سے یہ نظارہ دیکھا اور اپنا دوسرا بیٹا نئی ہدایات دے کر میدان میں اتارا، لیکن نتیجہ وہی تھا اور یوں ابو شاشا کے 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخرکار ابو شاشا شاید 7 بیٹوں کا بدلہ لینے اس نوجوان کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترا، لیکن ہو بھی چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کی ایک کاری ضرب کا شکار ہو کر اپنے بیٹوں سے جا ملا۔ مزید اس لشکر میں کسی میں اس نوجوان کا جواب دینے کی جرأت نہ تھی، اور دوسری طرف امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر والے بھی سب حیرت زدہ ہو کر اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ بالآخر کوئی حریف نہ پا کر اپنی لشکر کی طرف لوٹا اور امیر المومنین نے آپ کا نقاب اٹھایا اور بیٹے کے چہرے سے ڈھول ہٹا دی۔ ناظرین، جناب عباس لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ لبابہ بنت عبید اللہ اپنے زمانے کی پاکیزہ اور بزرگ خواتین میں شمار ہوتی تھی اور قرآن کے سائے اور اہل بیت کی محبت و اطاعت سے مالا مال ماحول میں پرورش پا چکی تھی۔ آپ شادی کے وقت 20 سالہ نوجوان تھے۔ آپ کی اولاد کی تعداد کے حوالے سے چند اقوال منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عباس کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹے عبید اللہ، فضل، حسن، قاسم اور ایک بیٹی۔ بعض منابع کے مطابق آپ کے 3 بیٹے تھے، عبید اللہ، حسن اور قاسم، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے عبید اللہ اور محمد تھے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علمبردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمبردار کربلا بھی مشہور ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں ایسے کئی مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ ناظرین، عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہادت کے رفیع درجے پر فائز ہوئے۔ صبح سے سپہر تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور اصحاب باوفا کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو گئے تھے، اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ چکے تھے۔ حضرت عباس کو سب سے بڑھ کر بھائی کی تنہائی اور چھوٹے بچوں کی شدت پیاس سے العطش کی صدائیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت عباس نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن امام علی مقام نے یہ کہہ کر ٹالا کہ آپ میرے لشکر کے سپہ سالار اور علمدار ہیں۔ امام حضرت عباس کی موجودگی سے احساس توانمندی کرتے تھے اور دشمن بھی عباس کی موجودگی میں خیام حسینی پر حملے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس کے اصرار پر
آپ کو فقط بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کرنے کی اجازت ملی۔ آپ مشکیزہ ساتھ لیے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کے 4000 کا محاصرہ توڑ کر نہر فرات پہنچے۔ ایک چلو پانی لیا۔ پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن آپ نے پانی نہر فرات پر پھینکا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عباس، یہ تیرے وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین اور ان کے ننھے بچوں اور مخدرات سے پہلے اپنی پیاس بجھائے۔ مشکیزہ پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ فوجیں اشکیاء مانے بنی، لیکن ثانی حیدر ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ عباس کی ایک آس تھی کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچا دے، لیکن ایک بزدل نے پیچھے سے گھاٹ لگا کر آپ کا دایاں بازو جدا کیا، لیکن آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بدذات شکی نے چھپ کر پیچھے سے بائیں بازو کو بھی شہید کر ڈالا۔ لیکن شجاعت کے پیکر عباس نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ کر پاؤں سے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دشمنوں نے ایک دفعہ مشکیزے پر تیروں کی بارش کی اور پانی زمین کربلا میں گرا۔ یوں عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک ظالم نے گر سے جفا کو آپ کے سر اقدس پر مارا اور آپ اسی حالت میں زمین کربلا پر گرے۔ درحال یہ کہ دونوں بازو جدا ہو چکے تھے۔ مولا حسین کو آخری سلام دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت پر بہت روئے۔ ناظرین، کربلا کے شہر میں حرم امام حسین علیہ السلام کے شمال مشرق میں 372 میٹر کے فاصلے پر حضرت عباس کا محل دفن ہے، جو شیعوں کی اہم زیارت گاہوں میں سے ایک ہے، اور ان دو حرموں کے درمیانی فاصلے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مورخین کی نظر کے مطابق حضرت عباس جو کہ نہر علقمہ کے کنارے شہید ہوئے تھے، وہیں پر ہی دفن ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔